جنت کی مٹی۔ ایک دیہاتی نے گارے مٹی سے اپنا گھر بنایا۔ گھر میں اس نے چھوٹی سی 7 مسلوں کی مسجد بھی بنائی، کیونکہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی لپائی جنت کی مٹی سے کروں۔ تم سب بھائی جاؤ اور جنت کی مٹی تلاش کر کے لاؤ۔ بیٹے پریشان ہو گئے کہ جنت کی مٹی کہاں سے لائیں۔ باپ کا حکم تھا، 6 بیٹے ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ سب سے چھوٹا اور 7واں بیٹا بیمار تھا، گھر پر ہی رہا۔ بھائی شام کو تھکے ہارے خالی ہاتھ گھر لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں، چھوٹا بھائی بوری میں مٹی بھر کے بیٹھا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹے گھر بیٹھے تجھے جنت کی مٹی کہاں سے مل گئی؟ بیٹے نے کہا، سارا دن ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، جہاں جہاں وہ قدم رکھتی تھی وہاں وہاں سے مٹی اٹھا اٹھا کر جمع کرتا رہا، یہ وہی مٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت انس کے گھر گیا، میں کھانا کھا رہا تھا۔ انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ تولیا لاؤ۔ جب وہ تولیا لائی تو دیکھا کہ میلا کچیلا تھا۔ حضرت انس نے اس کو غصے کی نظر سے دیکھا اور کہا کہ جاؤ اسے صاف کر کے لاؤ۔ فرماتے ہیں کہ وہ بھاگ کر گئی اور جلتے ہوئے تنور کے اندر تولیے کو پھینک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ تولیا باہر نکالا تو بالکل صاف ستھرا تھا۔ وہ گرم گرم تولیا میرے پاس لائی، میں نے ہاتھ صاف کر لیے، مگر حضرت انس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر دعوت پر تشریف لائے تھے۔ میں نے یہ تولیا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ مبارک صاف کرنے کے لیے دیا تھا۔ جب سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک صاف کیے، آگ نے اس تولیے کو جلانا چھوڑ دیا۔ جب یہ تولیا میلا ہو جاتا ہے تو ہم اسے تنور میں ڈال دیتے ہیں۔ آگ میل کچیل کو کھا لیتی ہے اور ہم صاف تولیے کو باہر نکال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔